ہر وقت کہتا ہوں جی بات ڈرتا ہوں، بڑا احسان ہے ان کا خدا کی قسم، بہت احسان ہے۔ تو یہ محبت سے رکھی کو لازم قرار نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا یہ دعا لازم قرار دو، کہ نہیں آیا ہے، یہ آیا شکریہ، شکریہ کسی رنگ میں ادا کر لو تو پھر اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اسی بات میں تمہارا جی چاہتے ہو کہہ رہے اس میں بڑا مجھے فائدہ ہوا اور یہ خدا نے دل میں ڈالی ہے۔ نماز میں کھڑا ہوتا دل میں یہ آتا کیونکہ پتہ تھا تم نے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ آقا جی نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ توجہ کرتا ہے جب انسان خدا کے سامنے ہوتا ہے، نصبہ وجہ، خدا کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات، خدا کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے، پھر دل نماز میں اور لگتا ہے میرا ایمان سے، میری کیفیت بدل جو کہتا ہوں اللہ اکبر۔ اور آقا جی کی باتیں یاد آتی سوچتا ہوں ماشاء اللہ، تو پھر اس کی جزائے خیر نہ کہوں تو اور کیا کہ لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں، ہندو دیکھو کیا کتنی مت ماری ہوئی ہے، ہاں جی خود بت بناتے ہیں، اتنا پاگل آدمی کون سے خود بنا کے کہنا میرا خدا ہے، خدا کو آدمی خود بناتا ہے، یہ کتنی عقل ماری گئی۔ اور اگر کہنا ہی تھا گمراہ ہونا تھا تو گمراہی کی پھر دوسری طریقہ تو شاید اس گمراہی میں کچھ جیسے کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اس گمراہی میں شاید کہتے کچھ صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی تو کہتا میں اس کا خدا ہوں تب تو ہو سکتا تھا بت کا کہ میں نے اس کی آنکھ بنائی، میں نے اس کو تراشا، میں نے اس کو کیا، اب تو پھر پیشاب بھی کرتے اس کو پتہ نہیں تو خدا مانتا اس کو۔ ہاں تو کہ میں اس کا خدا میں نے بنا پھر ہو سکتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا، تیری تو کر ہی نہیں سکتا، خود بنانا اس کو تراشنا پھر کہنا۔ بڑے بڑے ہندوستان کے ایک خبر میں سنا ان کا پتہ نہیں کون تھا، نہرو تھا کون تھا، کہتے پوجا کر کے مندر میں بتا بت کے سامنے سر جھکایا ہے، پتہ نہیں رام رام کیا کیا کیا، اللہ معافی دے جی، اللہ بچائے۔ تو ہم آقا جی کو جز اللہ اللہ سیدنا محمد نہ کر دیا۔ اور یہ شرک اتنی بڑی مصیبت ہے، آپ ساری عمر اچھے اعمال کرتے رہیں آپ کا سب تباہ، ساری عمر گناہ کرتے رہے آپ، شرک نہیں کیا، شرک آپ نے نہیں کیا، زمین سے آسمان تک گناہ خدا معاف کر سکتا ہے، یہ حدیثوں میں ہے۔ ایک حدیث، کئی حدیث ہے اس میں کوئی حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، عربی کے الفاظ کچھ یاد آتے ہیں کچھ بھول گیا ہوں، کہ زمین سے آسمان تک اگر تو نے گناہ کی، اتنے گناہ گار تو ہو گیا ہے، اگر تو میرے پاس آئے تو نے شرک نہیں کیا، اتنی ہی میں رحمت لے کے آؤں گا تیرے پاس۔ بتاؤ یہ صحیح حدیثیں ہیں، جتنے تو نے گناہ کیے اتنی رحمت میں لے کے آؤں گا، تیرے گناہ ختم کر دوں گا۔ بتا یہ مفہوم ہے، بتا۔ اور شرک موٹی چیز نہیں ہے، باقی چیز میں شک پڑے شرک ہے چھوڑ دے، سمجھ آئے تو کرے نہ تو نہ کرے۔ شرک بہت بری بلا ہے، قرآن میں جس نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا وہ آسمان سے گرا، بتاؤ بچے گا؟ پہاڑ سے گرے نہیں بچتا، موٹر سے گرے نہیں بچتا، ریل گاڑی سے، تو آسمان سے گرے بچتا ہے؟ یہ قرآن میں ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو شرک کرتا ہے خدا کی جنت اور رحمت اس پر حرام ہے، بتاؤ۔ اور جس نے شرک نہیں کیا، حدیث شریف آقا جی کی صحیح حدیث ہے، زمین سے آسمان تک اس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین سے آسمان سب بھر دیا گناہوں سے، لیکن خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کیا اس نے۔ تو آقا جی اللہ تعالیٰ بے قرابہا، جتنا اس نے بھرا زمین آسمان کو گناہوں سے، اتنی میں زمین آسمان کو رحمتوں سے بھر کے لے کے آؤں گا۔ اب بتاؤ۔ اور کہا شرک اخفا من دبیب النملہ، چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے، بتاؤ۔ چیونٹی کی چال جانتے ہیں کتنی باریک ہوتی؟ ایک حدیث میں کالی رات کالی پتھر پر کالی چیونٹی چلے دکھے گی، کہ اس سے زیادہ باریک ہے۔ جس چیز میں شرک میں اختلاف ہو جائے، سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہ ہے چھوڑ دے، یا غوث مدد، یا پیر مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ نہیں کہنا، قبروں میں طواف نہیں کرنا۔ اگر یا رسول اللہ مدد کوئی کہتا ہے، ایسے شعر پڑھتے ہیں تو اس کی نیت کو دیکھنا ہے، وہ مدد مطلب آپ سفارش کریں، دعا کریں، وہ وسیلے کے طور سے کہتا ہے، یہ سمجھ ہونی چاہیے۔ جیسے درود تاج میں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آپ کو کہا تم کو کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تمہاری تکلیف کو خدا کے ساتھ کوئی نہیں ہٹا سکتا، نہ نبی، نہ ولی، نہ شیخ، ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔
یہ قرآن ہے اور یہ منسوخ آیتیں نہیں، کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ پھر نبی ولی کیا کرتے ہیں؟ نبی ولی ہٹاتے نہیں، ہٹواتے ہیں. اب سمجھیں، ان کا مرتبہ ہے، وہ ہٹاتے نہیں. اگر خود نبی ولی ہٹاتے تو آقا جی دعائیں مانگتے، کہتے جا ہو گیا. اکثر دعائیں کرتے تھے، سکھاتے تھے کہ اللہ ہٹائے گا، میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں. نبی ولی تقدیریں بدلوا دیتے ہیں اللہ سے، لیکن بعض وقت کہا ایسے جاتا ہے ظاہر، لیکن اس کا مطلب وہی نہیں ہوتا جیسے کہا ویسے ہی سمجھو. بھائی فلانے کے پاس گیا، کرم ہوا، اس نے میرا کام کر دیا. مطلب یہ ہوتا ہے لمبی بات وہ کرنا نہیں چاہتا، خدا نے کیا لیکن وہ وسیلہ بنا. فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑا کرم ہو گیا، شفا ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا مجھے شفا ہوئی، بلکہ ڈاکٹر نے شفا دی. اس کا مطلب اللہ نے شفا دی، ڈاکٹر سے دوائی لی، وسیلہ بنا. تو یہ باتیں مفہوم ایسے ہوتے ہیں. تو کچھ کبھی کہہ بھی دیتا ہے انسان، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. تو عام آدمی کو چیزیں نہیں سمجھا کروانی چاہیے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ 24 گھنٹے لوگوں سے یا غوث مدد یا پیر مدد عوام کو شرک میں ڈالتے ہیں، اور پھر اولیاء کا ثبوت دیتے انہوں نے کیا. وہ عارف لوگ تھے، انہوں نے ہر وقت نہیں کیا. کبھی کیا اپنے مشائخ کو یا مدد تو وسیلے کے طور سے کیا کہ کوئی دعا دیں، کوئی وظیفہ بتائیں، یا کوئی ہماری دعا کریں، یہ مدد کریں. یہ نہیں کہا جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے آپ مدد کریں، جیسے اللہ روزی دیتا ہے آپ ہی رزاق ہیں روزی دے، یا اللہ اولاد دیتا ہے آپ ہی اولاد دینے والے ہیں آپ بھی اولاد دیں. یہ نہیں مطلب ہوتا. وہ عارف لوگ ہوتے ہیں. اگر عارف کاملین کوئی بات یا رسول اللہ مدد جیسے کہتے ہیں، ان کا مطلب عوام کی طرح نہیں ہوتا کہ جیسے انہوں نے قصیدے میں ذکر بھی ہے، کم ابرأت وصبا باللم صراحته واطلقت اربا من ربقة اللمم واحیت السنة الصحباء عداوته حتی حقت غرة فی العاصر الدہم. کتنے مریض اچھے ہوئے اور کتنی قحط سالیاں رفع دفع ہوئیں اور لوگوں پہ کرم ہوا. یا رسول اللہ میرے پر بھی کرم کرے، میں اس مریض میں فالج میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا ہوں. اس نے نیت کیا کی کہ وہ شعر بتاتے ہیں نا، وضاحت کرتے ہیں کہ کتنے کو شفا ہوئی، کتنے موسم بدلے اور کتنے بدلے. تو میری حالت ہی بدل دے. طبیبوں نے مجھے جواب دے دیا، لا علاج کیا. آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی، اوپر چادر آپ کو ملی، آپ فالج سے کھڑے ہوئے. بتاؤ. تو دیکھو شعر بھی بتاتے ہیں. تو یہ جو بات دونوں کبھی کبھی کہا ہے وہ بھی وسیلے کے طور سے کہا. عوام اتنا سمجھتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے یا غوث مدد یا علی مدد شرک میں ڈال دیا. پھر اتنا شرک میں ڈال دیا قبروں پہ طوافیں کرنے، منتیں مانی، ٹاکیاں باندھنی. آقا جی نے یہ سکھایا تھا. چادریں چڑھانی، اس کی تعویلیں کرنی، یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے. وہ جائز کہیں نہ کہیں، اجتہادی کہیں نہ، آقا نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے بس. وہ کہتے قسم کھانی جائز ہے، کسی کی بات بزرگوں نے کھائی ہے، نیت کچھ میں ہوگا. لیکن ہم کو آقا نے کہا لا تحلفوا الا باللہ، مت قسم کھاؤ مگر خدا کی. شیخ کی قسم، تیری سر کی قسم، اس کی قسم، نبی یہ نہیں کرنا ہے. کیا کہ بعض بزرگوں نے کیا ہے تو ان کی نیت پر ہوگا، کیوں کیا نہیں کیا. آقا نے تو نہیں کیا نا، صحابہ نے تو نہیں کیا نا. ایسی قسمیں نہ کھائیں، شرک ہوتا ہے. اور آخر کا مت کھاؤ قسم تو پھر نہیں کھانی چاہیے نا. اب تم نکالتے اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ تھا. تو ہم کو کیا ضرورت اختلاف میں پڑھنے. آقا جی نے کہا کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے، اس میں پڑھو جو شک میں نہ ڈالے. تو شک میں تو بالکل نہیں ڈالتی یہ چیز کہ خدا کی قسم کھاؤ، کسی کو شک نہیں ہے. اب دوسرے کی قسم ہے، اس میں بزرگوں کا اختلاف، علماء کا اختلاف. تو اختلاف میں پڑھنا اچھا ہے، احتیاط اچھی ہے. احتیاط کریں، مت پڑھیں، لیکن گالی مت دیں. گالی کافر کو بھی مت دیں، چاہے وہ غلط ہے. وہ تمہارے خدا کو گالی دے گا قرآن میں. یہ علماء گالیوں تک سکھاتے ہیں، خود دیتے پہ دوسرے بھی کہتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے.